والمرسلین۔ سحری اور افطاری میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سحری کے معاملے میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ بھول کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب تک اذان آ رہی ہے تو ابھی تک یہ ذہن ہے کہ کھاتے پیتے رہنا چاہیے، حالانکہ اذان کا سحری کے وقت کے ختم ہونے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو اس سے ٹائم لیتے ہیں، اور اگر ایک لمحہ بھی لیٹ ہو جائے تو آپ کا نمبر جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اس لیے سارے حضرات بڑے ٹائم پہ پہنچتے ہیں کہ فیس جمع کروانی ہوتی ہے یا دور سے جانا ہوتا ہے۔ تو جس طرح ڈاکٹر کے ٹائم کی پابندی کی جاتی ہے، اسی طرح سحری کے وقت کی پابندی بھی کرنی چاہیے۔ سحری کا وقت جو ہے یہ تو دل پہ لکھا ہونا چاہیے کہ اتنے بجے وقت ختم ہوتا ہے سحری کا، اور افطاری کا اتنے بجے ہوتا ہے۔ تو اذان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی شخص سحری کے بعد اذان پڑھتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اذان نہیں ہو جاتی؟ اذان ہو جاتی ہے، سحری کے بعد بھی ہوتی ہے، اس کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی ہوتی ہے۔ تو اپنی گھڑیاں درست رکھیں اور وقت جو ہے اس کو خود اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا سارے دن کی جو آپ کی محنت ہے وہ ساری کی ساری اس سے زائل بھی ہو سکتی ہے۔ اور سحری میں کچھ کھانا پینا جو ہے یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہود کے روزے اور ہمارے روزے میں سحری کا فرق ہے، یعنی اتنا یہ ضروری ہے کھانا۔ تو کھانے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور کھائیں، ایسے نہیں کہ پانی پی لیا جی بس اب ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کھائیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سحری میں کھانا کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا نعم السحور تمرن، کہ سب سے بہترین سحری جو ہے وہ کھجور ہے۔ اب کھجور بہترین سحری ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ پورا پاؤ کھا جائے؟ افطاری میں بھی اسی طرح ہوتا ہے نا، زیادہ کھا لیتے ہیں کھجور پر وہ اور مسائل سے معاملات، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، شوگر بڑھ جاتی ہے، دیگر معاملات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں۔ تو کھجوریں جو ہے نا وہ یا تو 3 کھایا کرے یا 5 کھایا کرے۔ تو یہ حدیث سن کے آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ روٹی کی جگہ پہ کھجوریں کھانی، جتنی مقدار روٹی کی یعنی کھجوریں اتنی کھانی جس سے پیٹ جو ہے بھر جائے۔ تو کھجوریں اگر آپ اتنی کھائیں گے جس سے پیٹ بھر جائے تو پھر معاملات تو خراب ہوگی۔ 3 کھائیں یا 5 کھائیں، یا زیادہ سے زیادہ کوئی بڑے جسم کا مالک شخص ہے تو وہ 7 کھجوریں کھا لے، اس سے زیادہ نہ کھائیں کیونکہ پھر اس سے وہ خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، اور افطاری کے وقت بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ لوگوں سے جب وقت سے پہلے 2-3 منٹ جو افطار کر لیں، کہ حضور علیہ السلام فرمایا کہ افطاری میں جلدی کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ جب افطاری کا وقت ہو جائے تو آپ جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں تو نئی کھجور میسر فوراً وقت توقف نہیں کرنا، فوراً پانی پی لے تاکہ افطار ہو جائے، اس سے آپ کو ثواب جو ہے مل جائے گا۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 2 منٹ پہلے ہی، بعض حضرات کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ابھی 20 منٹ پڑے ہوتے ہیں، بتائیں یار وقت ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا، ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو ایسے جملے بھی نہیں بولنے چاہیے، یہ ناشکری اور بے صبری کے اظہار کے جملے ہوتے ہیں، اس سے بھی آپ کا ثواب جو ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ اور 1 منٹ بھی اگر آپ نے پہلے روزہ افطار کر لیا تو اس سے بھی آپ کا ثواب جو ہے وہ پورا دن جو ہے وہ ضائع گیا۔ تو جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جب وقت ہو جائے، لیٹ بھی نہیں کرنی۔ تاخیر سے روزہ افطار کرنا یہ بھی مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، سحری کو ترک کرنا یہ بھی مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اور تاخیر سے روزہ افطار کرنا یہ بھی مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ سحری میں کھائیں پئیں اور آخری لمحات میں، اب وہ آخری لمحات کو سمجھنا جاننا یہ مؤذن صاحب کی یعنی ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ روزہ آپ کا ہے، خراب ہونا ہے تو آپ کا ہونا ہے، مؤذن سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ وہ اذان جو ہے وہ لیٹ پڑھ دے تو پھر
اسی طرح افطاری کے معاملے میں بھی اگر وہ اعلان لیٹ کرے تو پھر بھی آپ کے ثواب میں کمی، خدا نخواستہ اس نے پہلے کر دیا تو پھر آپ کا روزہ سارے کے سارا ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس پاک مہینے کے اندر وہ خود ذمہ داری سے کا احساس کرے اور وقت جو ہے روزانہ کا خود ٹیلی کیا کرے، خود اپنے ذہن میں بٹھائے کہ آج اتنے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں، آج اتنے منٹ پر افطار ہے اور کل اتنے منٹ پر افطار ہے۔ اللہ ہم سب کے روزے قبول فرمائے۔